بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جانداروں کی دنیا۔ آپ کا اپنا بھائی ابو حنزلہ۔ آج ہم بات کریں گے اونٹ کے بارے میں۔ اونٹ کو عربی زبان میں ابل کہتے ہیں، اور اسی اونٹ کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ گھر والوں کے لیے باعث عزت ہوتا ہے اور بکریاں گھر والوں کے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں، اور گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن تک خیر و برکت کو رکھ دیا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اونٹ کی خصوصیات کے بارے میں۔ اونٹ بڑے جسم والا جانور ہے۔ اونٹ کی خصوصیت ہے کہ وہ بھاری بوجھ اٹھا کر بلا تکلیف پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور بیٹھ بھی جاتا ہے، یعنی کھڑا بھی ہو جاتا ہے اور بیٹھ بھی جاتا ہے۔ اگر کوئی چوہیا یعنی چوہی بھی کوئی اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر اس کو جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے، یعنی اتنا فرما بردار ہوتا ہے۔ یعنی اونٹ اپنی فرما برداری سے منہ نہیں موڑتا۔ اونٹ کی جو پشت ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ انسان ماں ساز و سامان یعنی کھانے پینے کی چیزیں، ضروری برتن، گدا، تکیہ، کپڑوں کے ساتھ سواری کر سکتا ہے، اور اسے ایسے لگے گا یعنی بندے کو ایسے لگے گا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود اونٹ اس مصنوعی گھر کو لے کر چلتا پھرتا رہتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے لوگو کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کی لمبی گردن اس لیے بنائی تاکہ وہ بوجھ کو لے کر آسانی کے ساتھ اٹھ بھی جائے اور بیٹھ بھی جائے۔ بعض لوگوں نے بعض ایسے دانشوروں سے سوال کیا کہ جن کے علاقے کے اندر اونٹ نہیں پایا جاتا تھا کہ اونٹ بتاؤ کیا چیز ہے؟ تو دانشوروں نے سوچنے کے بعد ایک جواب دیا، کہنے لگے کہ اونٹ ایک لمبی گردن والا جانور ہے۔ اونٹ کو اس طرح پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ پانی کی کشتی کی طرح خشکی کی کشتی بھی تیار ہو جائے۔ اونٹ کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ اونٹ کو پانی پر صبر کرنے کی زبردست طاقت حاصل ہے۔ چنانچہ اگر اونٹ کو سفر میں 10 دن تک بھی پانی نہ ملے تب بھی اونٹ صبر کرتا ہے۔ اسی طرح اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو جسے دوسرے جانور نہیں کھاتے، اونٹ بآسانی اسے بھی کھا لیتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ راستے میں قاضی شریح سے میری ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں کناسہ یعنی کوفہ کے قریب ایک گاؤں کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کناسہ جا کر کیا کریں گے؟ تو قاضی شریح فرمانے لگے کہ میں وہاں جا کر اونٹوں کو دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیسے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر بھی اور کشتی پر بھی لدے لدے سوار ہو کر پھرتے ہو، یعنی تم اونٹوں پر اور کشتیوں پر کیسے سوار ہو کر سفر کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ خون کا پھایا اور شریف آدمی کے لیے مہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کو دیات وغیرہ میں دیا جاتا ہے، یعنی جب کسی کا خون بندے سے ہو جاتا ہے تو اسلامی طریقے سے دیت دی جاتی ہے، تو وہ دیت میں یعنی دیت کے بدلے میں اونٹ کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ خون کا پھایا یعنی خون کا بدلہ دیا جاتا ہے اونٹ سے۔ اونٹ کی کوئی 18 قسمیں ہیں، لیکن میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو اب بات کرتے ہیں اونٹ کی عادتوں کے بارے میں۔ اونٹ سال بھر میں صرف ایک مرتبہ جفتی یعنی اونٹنی کو حاملہ کرنا یہ کرتا ہے، لیکن اس کی جفتی دیر پا ہوتی ہے اور وہ اس دوران بار بار انزال کرتا ہے، یعنی جب وہ جفتی کر رہا ہوتا ہے تو بار بار وہ فارغ ہوتا ہے، انزال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اونٹ جب جفتی سے فارغ ہوتا ہے تو اس میں کمزوری اور سستی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اونٹنی 3 سال میں حاملہ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو حقہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، ماہرین حیوانات کے مطابق اونٹ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اونٹ میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ آور ہونے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ نمبر 4، صاحب المنطق نے بیان کیا ہے کہ اونٹ اپنی ماں پر جفتی کرنے کے لیے نہیں چڑھتا، یعنی یہ بھی اونٹ کی ایک بہت اچھی عادت ہے۔ نمبر 5،
اونٹ ایسا جانور ہے جس کے اندر پتا نہیں ہوتا، شاید اسی وجہ سے اونٹ کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے اور اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اونٹ کی کنیت ابو ایوب ہے۔ اونٹ کے جگر میں پتے کی مانند ایک چیز پائی جاتی ہے، غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ اس کھال کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کا سرما آنکھوں میں لگایا جائے، یعنی بندہ استعمال کرے، اپنی آنکھوں میں اس کا سرما لگائے، تو پرانے پھولے کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی جس کو پرانا پھولے شولے کی بیماری ہوتی ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 6، اونٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں کو مزے لے کر کھا جاتا ہے، یعنی اس کو کانٹوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اونٹ کو ان کانٹے دار جھاڑیوں کے ہضم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کی انتڑیاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اسے خاردار چیز کو ہضم کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اونٹ جو کو بڑی مشکل سے ہضم کر پاتا ہے، یعنی جو کھانا اونٹ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 7، اونٹ کے متعلق اہل عرب میں حیران کن یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جب کوئی اونٹ خارشی ہو جاتا ہے تو دوسرے صحیح و سالم اونٹوں کو بھی داغ دیتے ہیں تاکہ مرض متعدی نہ ہونے پائے اور خارشی اونٹ صحیح ہو جائے۔ تو اب بات کرتے ہیں اونٹ کے شرعی حکم کے بارے میں کہ شریعت اونٹ کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو نص اور اجماع کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہے کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے۔ علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کر لیا تھا۔ اونٹ کے گوشت اور دودھ کی حرمت پہ یعقوب علیہ السلام کا اپنا اجتہاد تھا اور اپنے نفس کے لیے ایک کردار تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ دیہات میں رہتے تھے، اس وجہ سے آپ کو عرق النساء کی شکایت پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، لیکن ان کی شریعت اپنی تھی اور ہماری شریعت یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور ہماری شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت حلال ہے اور اس کا کھانا حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ معلومات آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔